بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ابلیس کے پوتے نے کیسے اسلام قبول کیا تھا اور اس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کا بھی مختصر آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل ابلیس کے حوالے سے چند باتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں اور اس میں سے مختلف جو سبق حاصل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سبق جو اللہ کے محبوب بندوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، اس کے حوالے سے ہے، وہ بیان کر دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ابلیس جو ہے یہ نار سے یعنی آگ سے بنا ہے، جن ہے، کان من الجن۔ جنات کے حوالے سے میں آپ کو اگلے جو خطابات ہوں گے اس میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ جنات کہاں رہتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی کیا عادات ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، جنوں کی جو بھی مختصر سی یعنی تعارف ہوگا وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو مصر کا یہ قانون تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے فخروا لہ سجدا، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، عبادت کے لیے فقط اللہ کے لیے ہوتا تھا اور ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ عبادت ہمیشہ کے لیے، جس چیز میں شرک ہوتا ہے وہ نہ پہلی امتوں میں جائز تھی اور نہ اب، لیکن سجدہ تعظیمی عظمت کے لیے، عزت دینے کے لیے، احترام کے لیے جو سجدہ تھا وہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ حرام ہے۔ نبی کو بھی، نبی کی قبر کو بھی، اولیاء، کسی پیر صاحب کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے خود غیر اللہ کو سجدہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ غیر اللہ تھے، تو ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، ابلیس شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، علم بھی اس کے پاس تھا اور تسبیح تحلیل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، بہت زیادہ چپے چپے پر اس نے سجدے کیے، عبادت کی، نماز پڑھی، مگر اللہ کے محبوب بندے کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ آج بھی بہت لوگ ہیں جو توحید کے نام پر، اللہ کے نام پر اولیاء کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ انبیاء کرام کے حوالے سے جب تعظیم کی بات کی جائے کہتے یہ شرک ہو گیا۔ تو ابلیس کا بھی یہی تھا، سب کچھ خود وہ کہہ رہا ہے کہ ربنا، اللہ کو رب کہہ رہا ہے، اس کی عبادت کرتا تھا، خالق مانتا تھا، معبود حقیقی مانتا، سب کچھ مانتا تھا، مگر اللہ کے نیک بندے کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، تو وہ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، ابلیس کے پوتے کے حوالے سے کہ اس کی جو توبہ ہوئی، ابلیس شیطان کے جن ہے اور اس میں سے بہت زیادہ اولاد پیدا ہوئی، کوئی کہتے ہیں 9 گنا زیادہ یعنی انسانوں کی نسبت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ مسلمان ہیں،
کچھ جنات اچھے ہیں، کچھ جنات شرارتی ہیں، اچھے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ تفصیلات میں بعد میں بیان کروں گا۔ ان اولادوں میں جن میں سے کچھ مسلمان ہوئے، اس میں ایک پوتا تھا جس کا نام تھا حامہ، وہ بھی مسلمان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوہ تمامہ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، حضور نے جواب دیا۔ اس کی آواز جنات جیسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ ہے، میرے والد کا نام حیم ہے، اور ان کے والد کا نام لاقیس، اور وہ ابلیس کا یعنی شیطان کا بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان دو پشتیں ہیں، دو نسلیں ہیں، یعنی حیم اور لاقیس، یہ دو ہیں، اور پھر تو ابلیس کا یعنی پڑپوتا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے کہا جتنی دنیا میں انسان آئے ہیں اس سے تھوڑی سی کم ہے میری عمر۔ حتیٰ کہ جو ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل، جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے، اور میں چھوٹا بچہ تھا، مگر بات کو سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کرتا تھا۔ اس وقت چونکہ یہ مسلمان نہیں تھا، بچہ تھا، اور اس کو وہی اپنے والد کی تربیت تھی، تو اس کو مذہب کا اتنا علم نہیں تھا، تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اب جب جو اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قرآن نے بار بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو بدسلوکی کرتے ہیں یہ اصل میں شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں ضائع ہوں، وہ جہنم میں چلے جائیں، ان کو قبر کا عذاب ہو۔ خود حامہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ اپنے اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں پر توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ 1 سال تک مسجد میں رہا، ان کی خدمت اقدس میں۔ پھر سیدنا ہود، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں میں بھی رہے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد جو نبی آنا ہے وہ اللہ کا سب سے مقرب محبوب اور مقرب نبی ہیں، ہمارے سردار ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں ان کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کروں۔ اگر اللہ رب العزت تمہیں زندگی دے اور تمہیں ملاقات کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام عرض کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلام تعلیم فرمائیے، مجھے یعنی سکھائیے اور ٹیچ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اخلاص، معوذتین، اذا الشمس یہ پڑھائی، اور کہا اے حامہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا، میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ یعنی حضور کی صحبت سے اس کو کافی فیض حاصل ہونا تھا، حضور نے یہ نصیحت فرما دی، اور بعد میں وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ان کے پڑپوتے کا اسلام قبول لانا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دست اقدس پر مسلمان ہوا، اور پھر اللہ نے اس کو اتنی عمر دی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگی تک کی ظاہری زندگی میں بھی ان سے ملاقات کی۔ اگر آپ کو یہ بات علمی لگی ہو، علم اضافہ کیا ہو، تو آپ اس کو آگے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک وغیرہ
انسٹاگرام میں شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر کے آگے بتائیں۔ آگے انشاءاللہ جنات کے حوالے سے اور دجال، یاجوج ماجوج اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے میری وہ اللہ کا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم، یہ ایک خطاب بھی ٹی وی 63 میں ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں علم میں اضافہ فرمائے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ۔